بہت ٹائم لے لیا آپ کا, تو ہم نے لوگوں کے سوالات کی طرف بھی آنا ہے, وہ ہمارا ایک ہوتا ہے سیکشن, تو ہم ذرا دو چار چبھتے ہوئے سوالات جو لوگوں نے آپ سے پوچھے ہیں تو ہم ان کا بھی ذرا دیکھ لیں. تو ایک یہ سوال آیا ہمارے بڑے ایک محبوب دوست ہیں ان کی طرف سے کہ حافظ حمداللہ صاحب ہماری پوڈ کاسٹ میں آئے تھے چند دن پہلے, ان سے پنجاب میں اور سندھ میں جمعیت کے حوالے سے ہم نے پوچھا, کام کے حوالے سے, تو انہوں نے اپنی کارگزاری سنائی کہ بلوچستان میں کس طرح کام کرتے رہے, اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ایک جلسہ کر لینا 6 ماہ کے بعد یہ کوئی کام نہیں ہوتا. تو آپ کے خیال میں پنجاب میں, سندھ میں, یعنی یہ 2 صوبے ہیں, کے پی میں اور بلوچستان میں تو بہت مضبوط ہے جمعیت, سیٹیں بھی ہیں, آپ کے سینیٹرز بھی ہیں وہاں سے, تو یہاں پہ جماعت کو کس طرح کام کرنا چاہیے, اور کیا وہ اس طرح کام نہیں کر رہی جیسے جو ہے نا حق بنتا ہے کام کرنے کا, اور کن پیٹرنز پہ چلتے ہوئے جماعت کام کرے ان 2 صوبوں میں کہ وہ جماعت اس سطح پہ آ سکتی ہے جہاں پہ کے پی اور بلوچستان کے اندر ہے؟ آپ نے مجھ سے ایسا سوال پوچھا ہے, حافظ عبداللہ صاحب نے اس پر ایک بات کی ہے, اب میں اس پہ کوئی بات کروں گا, میرے بڑے ہیں, میرے لیے بڑے محترم ہیں, لیکن چونکہ ریکارڈ کی بات ہے تو میں اس کو ذرا ایک اور اینگل میں دیکھتا ہوں. ان کا سوچنے کا انداز اپنا ہوگا اور انہوں نے شاید اسی انداز میں بات کی ہوگی, لیکن بہرحال میرا سوچنے کا اپنا انداز ہے. دیکھیں, آپ کے پاس ایک کرائٹیریا ہوتا ہے جس کرائٹیریا پر آپ یہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ ویدر پروگریس ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, آپ کے ٹرینڈز جو ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں, آپ اپ ورڈز جا رہے ہیں, ڈاؤن ورڈز جا رہے ہیں, تو ٹھیک ہے, یہ کچھ کرائٹیریا ہوتا ہے. اب آپ کے پاس کیا کرائٹیریا ہے؟ مثال کے طور پر میرے پاس 3 کرائٹیریاز. نمبر 1 کہ آپ کے پاس ووٹ پارلیمانی, جب آپ پارلیمانی جمہوریت کی طرف میں حصہ لیتے ہیں تو آپ کے پاس ووٹ سب سے بڑا کرائٹیریا, ٹھیک ہے, یہ کرائٹیریا ہے. دوسرا, آپ کے پاس عوام کے ساتھ انٹریکشن, جلسے جلوس آپ کرتے ہیں تو اس میں لوگوں کی شرکت جو ہے وہ کیا ہے. نمبر 3 یہ کہ آپ کے جماعتی نظم میں جب آپ رکن بناتے ہیں, جب آپ کارکن, جب آپ باقاعدہ ان کو اپنے نظم میں لاتے ہیں تو آپ کے پاس کتنے لوگ آپ کے ساتھ جڑتے ہیں جماعت میں. یہ 3 بیسک کرائٹیریاز ہیں, جماعتی حوالے سے بھی, عوامی حوالے سے بھی, جمہوری حوالے سے بھی. تو ان 3 کرائٹیریاز پر اگر میں کے پی اور پنجاب کی بات تو آپ کو بھی معلوم ہے, میں اس پہ بات نہیں کروں گا, لیکن چونکہ آپ کا سوال اسپیسیفکلی سندھ اور پنجاب کے حوالے سے ہے تو دیکھیں, میں پہلے سندھ کی طرف آتا ہوں. آپ سندھ کا جمہوری حوالے سے, جو پارلیمانی کے ووٹ کے حوالے سے اگر آپ اس کرائٹیریا پر اس کو ناپتے ہیں, اس الیکشن میں, پچھلے الیکشنز کی طرف نہیں جاتے, لمبے اس کی طرف نہیں جاتے, ابھی اس الیکشن کو آپ کشمور سے شروع کر لیں, آپ کراچی تک چلے جائیں, جمعیت علماء اسلام نے جتنا ووٹ حاصل کیا اس سے پہلے ووٹ کبھی نہیں حاصل کیا. اب میں ایک حلقے کی مثال, 2 حلقے کی, 3 کے دوں اگر آپ کے سامنے, کیونکہ پھر چیز لمبی ہو جائے گی. اب آپ دیکھیں کشمور سے اگر ہم سٹارٹ لیتے ہیں, کشمور میں قومی اسمبلی کے حلقے پر جمعیت علماء اسلام نے اس وقت کا جو فارم 47 جو ایشو کیا ہے ہمارے الیکشن کمیشن نے, جس پر ہم اعتراض ہے کہ یہ سیٹ ہم جیتے ہوئے ہیں لیکن باوجود ہم جیتنے کے ہم سے چھینی گئی ہے, اس پر جمعیت علماء اسلام کے کینڈیڈیٹ نے کتاب کے نشان پر 1,03,000 ووٹ لیے. سندھ میں ایک حلقے میں, کشمور کا کنکوٹ کا حلقہ, قومی اسمبلی کا ڈاکوں کا حلقہ, جی 1,03,000 ووٹ ہمارے کینڈیڈیٹ نے کتاب کے نشان پر لیے ہیں, اور اس کے باوجود بھی پھر ان کے ووٹوں کو ڈبل سٹیمپ کر کے, پھر وہ کر کے, جو ہماری کتاب میں وہ 1,13,000 ووٹ تھے, لیکن 1,13,000 ووٹ سے جو ہے اس کو 1,03,000 پہ لا کے اور 1,05,000 پہ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو جتوایا گیا. ٹھیک ہے, یعنی ٹوٹل 1,300 ووٹوں کا فرق تھا. 1,300 کے ووٹوں کے فرق پہ قومی اسمبلی کا حلقہ پیپلز پارٹی کے حوالے ان کی جھولی میں ڈالا گیا. کس طرح کہ ہمارے 7,000-8,000 9,000 ووٹ کو باقاعدہ ڈبل سٹیمپ کر کے اس کو مسترد کر کے اس کو 1,03,000 پہ لایا گیا, اور 1,04,500 پر جو ہے ان کو سیٹ تھما دی. بہت کلوز مارجن. ٹھیک ہے, 1,03,000 ووٹ آپ سوچ رہے ہیں نا. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ اس کے ساتھ ایڈجسنٹ شکارپور پہ آپ آ جائیں. شکارپور پہ ایک حلقے پہ جمعیت علماء اسلام کے کینڈیڈیٹ نے کتاب کے نشان پر 84,000 ووٹ لیے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ دوسرا فوراً جو حلقہ ہے, جو میرے بھائی راشد محمود سومرو صاحب کا حلقہ ہے, آپ اس پہ دیکھیں کتاب کے نشان پر ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب نے جو ہے وہ لگ بھگ 70 اور 80,000 کے بیچ میں, ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں ہے کہ اتنا ووٹ انہوں نے لیا. اب یہ 3 قومی اسمبلی کے حلقوں کی بات میں آپ کو, اسی طرح آپ لاڑکانہ کو دیکھ لیں, اسی طرح آپ کمبر شہزاد کوٹ کو دیکھ لیں, اسی طرح آپ گھوٹکی کو دیکھ لیں. اچھا, سکھر کے ہمارا
مولانا صالح اندڑ آپ نے ہمارے ناظم انتخاب بھی تھے صوبہ سندھ کے اس دفعہ کے، انہوں نے خورشید شاہ کے مقابلے میں 70,000 ووٹ لیے. ٹھیک ہے، اب آپ اس کرائٹیریا پر چلتے چلے جائیں آپ کراچی تک چلے جائیں، تو یہ اگر اس کو میں اپ ورڈ ٹرینڈ نہیں شمار کروں گا، اگر میں اس کو پروگرس نہیں شمار کروں گا، تو پھر میں کس چیز کو پروگرس شمار کروں گا. دوسری بات، سندھ اس وقت وہ صوبہ ہے کہ جس صوبے میں اب دیکھیں کے پی اور بلوچستان کے جو امن و امان کی صورتحال ہے، اس امن و امان کی صورتحال میں واحد جمعیت علماء اسلام آپ کو نظر آتی ہے جو کہیں نہ کہیں 4-5-6 مہینے بعد ایک ایسا اتنا بڑا اجتماع کرتی ہے اور وہ اپنے ووٹروں کو، اپنے کارکنوں کو موبلائز کرتی ہے اور ایک جگہ پہ جمع کرتی ہے. لیکن چونکہ سندھ میں امن و امان کا ایشو صرف چند اضلاع میں ہے یا ڈاکوؤں کا، اس کے علاوہ باقی سندھ پرامن ہے. سب سے زیادہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز اگر اس وقت جنریٹ ہو رہی ہیں تو وہ سندھ میں ہو رہی ہیں. ابھی آپ نے پرسوں لیاری میں دیکھا، بالکل، اب کل آپ سکھر میں دیکھیں گے، آج لاڑکانہ میں آپ نے دیکھا، اس سے پہلے آپ نے میرپور میں دیکھا، اس سے پہلے آپ نے حیدرآباد میں دیکھا. ٹھیک ہے، یعنی ایک وہ جلسے ہیں کہ جس میں مولانا صاحب جا رہے ہیں، ہمارے پہلے درجے کی قیادت جا رہی ہے. ایک وہ ہے کہ جس میں دوسرے درجے کی قیادت جاری ہو. تو مسلسل کراچی سے لے کر پھر آپ سجاول، آپ ٹھٹا، آپ میرپور خاص، پھر آپ حیدرآباد، ابھی 20 دن پہلے، تقریباً 25 دن پہلے سجاول، بدین، حیدرآباد، لاڑکانہ، کندکوٹ کشمور اور اس کے بعد گوٹکی کے آخری جلسے میں شرکت نہیں کر سکا، چھوٹے بھائی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اطلاع ملی تو میں کندکوٹ کشمور سے واپس آ گیا تھا. 5 اضلاع میں یہ ابھی 20-25 دن پہلے تو میں جلسہ کر کے آیا ہوں. اسی طرح حیدری صاحب نے پھر گھوٹکی میں حیدری صاحب گئے، اور راشد بطور جنرل سیکرٹری ایسا دن نہیں ہوتا کہ وہ کسی نہ کسی ضلع میں کسی جلسے سے خطاب نہیں کر رہا ہوتا. تو دیکھیں یہ تو 4-5 مہینے والی بات نہ ہوئی، یہ تو روز کا ہو گیا. اب جہاں ضلعوں میں جس ضلع میں آپ جا رہے ہیں بڑے بڑے اجتماعات، میں نے 6 اضلاع کی بات آپ کے سامنے کی، اتنے بڑے بڑے اجتماعات، تو یہ لوگ تو ایسا نہیں ہے، یہ وہاں کے لوگ ہیں جو جڑے ہیں جماعت کے ساتھ. پھر اس کے بعد آپ تیسرا آپ کے پاس کرائٹیریا ہے کہ آپ کے جماعتی رکنیت سازی کے حوالے سے آپ دیکھیں ایک ضلع گھوٹکی، ایک ضلع جس کندکوٹ کشمور، لاکھ سے زیادہ ان کی رکن سازی ہے، 1 لاکھ سے زیادہ ان کی رکن سازی. اور ایسا بھی نہیں ہے اگر میں وہاں سے 1 لاکھ ووٹ لے رہا ہوں تو میری کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ رکن سازی جو ہے وہ جسٹیفائڈ نہیں ہے. تو اگر میں 1 لاکھ سے زیادہ رکن سازی کر رہا ہوں تو میں اس سے زیادہ ووٹ بھی تو لے رہا ہوں، تو وہ بھی تو جسٹیفائڈ ہے. تو دیکھیں اسی طرح اب دیکھیں، اور ایک اور کرائٹیریا آپ اس کو دیکھیں، میں اس کو یہ چونکہ اس کو ایک باقاعدہ کرائٹیریا اس میں شمار نہیں کرتا، لیکن اس کے ریبٹل کے طور پر میں ضرور اس کرائٹیریا کو مینشن کروں گا. دیکھیں ہمارا بھائی کے پی ہے، بلوچستان ہے جی، وہ پشتون اور بلوچ بیلٹ ہے. آپ بلوچستان میں چلے جائیں تو پشتون اور بلوچ دونوں مذہبی ہیں، مذہبی بیلٹ، اکثریتی مذہبی بیلٹ ہے. ٹھیک ہے جی. آپ کے پی ہے، کے پی میں آپ دیکھیں پشتون یہ من حیث القوم جو ہے وہ مذہبی ہوا کرتا ہے، مطلب نماز روزہ اس حوالے سے بڑا وہ ہوتا ہے جو مذہبی ذہن. اور اس میں بھی پھر آپ کو ایک بات بتاؤں، اس میں بھی جمعیت علماء اسلام کے نزدیک یہ ایشو نہیں ہے. جمعیت علماء اسلام کے دیوبندی، بریلوی، مکتب فکر اہل حدیث، یہ ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان میں آپ کو بتاؤں ہمارے تشیع جو ہیں وہ ہمارے عمومی کے ممبران ہیں. تو جمعیت علماء اسلام کے لیے یہ ایشو نہیں ہے، لیکن میں صرف اس کو ریلیٹ کر رہا ہوں اس بات سے، وہ یہ ہے کہ یہ مذہبی بیلٹ ہے. مذہبی بیلٹ میں جب ایک مذہبی جماعت کام کرتی ہے تو اس کو کھینچے چلے جاتے ہیں، سہولت ہوتی ہے. سندھ کے بارے میں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے، پنجاب کے بارے میں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے. پنجاب میں تو بریلوی مکتب فکر جو ہے اس کی اکثریت ہے، پھر وہ بیلٹ اس طرح کا ہے. سندھ کے بارے میں تو میں اگر آپ کو ایک بات بتاؤں، بہت پرانی بات ہے لیکن اس کے ساتھ چونکہ ریلیٹڈ ایک ایشو ہے، غالباً یہ شاید سن 97 کی بات ہوگی. حاجی عبدالوہاب صاحب اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، وہ رات کو تقریباً کوئی 2:30-4 بجے کے لگ بھگ عبدالخیل آئے، ہمیں معلوم نہیں تھا، دروازہ زور زور سے ناک ہو رہا تھا. ہم گئے کہ جی اللہ خیر کرے، رات کے اس پہر میں 3-3:30 بجے یہ اب عبدالخیل جیسے دور دراز کے علاقے میں دیکھا تو حاجی عبدالوہاب صاحب اور تبلیغی جماعت والے. جی. ہم نے بڑا جلدی جا کے مولانا صاحب کو اٹھایا.
مولانا صاحب بھی حیران ہوئے کہ جنہوں نے کہا جی آج عبدالوہاب صاحب تشریف لائے ہیں. تو انہوں نے کہا جی بغیر بتائے اور یہ کون سا اس ٹائم جو ہے کہاں سے کیا کوئی ایمرجنسی؟ میں نے کہا جی کوئی ایمرجنسی نہیں ہے, بس وہ کہتے ہیں کہ جی ہم پشاور جا رہے تھے. تو فوراً مولانا صاحب اٹھے اور بھاگم بھاگ جو ہے وہ آئے. تو حاجی صاحب نے کہا میں چائے بھی نہیں پیوں گا, مجھے یاد ہے, چائے بھی نہیں پیوں گا, کچھ بھی نہیں, میرا سفر ہے, میں صرف یہ کہنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ سندھ میں جو ہے الحاد بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور وہ ہمارے تبلیغی راستے سے اس کا راستہ روکنا شاید مشکل ہو. اس کے لیے جمعیت علماء کی قوت بھی چاہیے, اس کے لیے جمعیت علماء کا انداز اور اس کا بیان بھی چاہیے. تو آپ یہ حاجی عبدالوہاب صاحب بالکل مجھے یاد ہے مولانا صاحب سے آپ تصدیق, بلکہ وہ شاید ایک انٹرویو میں یہ کہہ بھی چکے ہیں. اچھا. تو اس میں پھر اس کے بعد اور وہ یہ کہہ کے پھر اس کے بعد انہوں نے اجازت دی. 40 منٹ مشکل سے وہ بیٹھے ہوں گے, اور اس کے بعد یعنی ان کو آپ اندازہ لگائیں ان کی فکر کا کہ وہ کتنی فکر تھی ان کو اس بات کی. ویسے تو پھر آپ اس طرح کی جو سپورٹ ہے مولانا کی لانگ مارچ جتنے ہوئے سارا جو جی بالکل وہ سندھ سے آیا. نہیں اب آپ دیکھیں نا, میں اس کا ایک اور زاویہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جہاں پر مذہبی لوگ کے بارے میں یا اس سے بالکل الٹ الہاد کے بارے میں وہ حاجی عبدالوہاب صاحب اتنے فکر مند تھے کہ پھر مولانا صاحب کو پھر آخر ڈاکٹر خالد محمود صبرو صاحب کو شہید کو ان کو بلانا پڑا اور پھر ہدایات دینی پڑی. اور آج جمعیت علماء کس جگہ پر ہے کہ اب وہاں پر کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس طرح کی کوئی سوچ رکھے یا کوئی اس طرح کا انداز اختیار کرے. تو یہ پروگرس ہے. وہ حافظ صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم بلوچستان میں ڈور ٹو ڈور تبلیغی جماعت کی طرح سروزہ اور اشرا لگایا کرتے تھے. ان کے 6 نمبر تھے, ہمارے 5 نمبر تھے. تو اس طرح کی محنت پنجاب اور سندھ میں پنجاب یقینی طور پر کمزور ہے, لیکن پنجاب میں جو کام اس وقت ہو رہا ہے, جس طرح ہمارے ساتھی اس وقت بالخصوص ہمارے نصیر احرار صاحب جو ہیں جس طرح انداز میں کام کر رہے ہیں, بالکل ایسے ہی. اب یہ ابتدا ہے, آپ کسی ٹائم لگے گا, جس پہ ٹائم لگے گا. آپ کسی ابتدا کو کسی انتہا کے ساتھ کمپیریزن میں نہیں ڈال سکتے. آپ اس کا کمپیریٹیو انالیسس جو ہے وہ ویلڈ نہیں ہوگا اگر آپ اس طرح ڈالیں گے. ہاں دیکھیں, اگر اس حوالے سے حافظ صاحب کے پاس کوئی تجاویز ایسی ہوں کہ جس کی بنیاد پر وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی اس میں اور بھی زیادہ بہتری لائی جا سکتی ہے, تو میرے خیال میں پھر ان جماعتوں کے ساتھ ان کو, جماعت کے اپنے گھر کے لوگ ہیں تو گھر کے لوگوں کے ساتھ پھر گھر کے اندر بات ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پھر خیر وہ انہوں نے اپنی سٹوری سنائی تھی, میں نے کہا آپ سے بھی ذرا اس کا تصور. لیکن یہ ہے اس وقت کا جو انداز ہے نا ہمارا وہ اور تھا. آج کل کے حالات, آج کل آپ دیکھیں سوشل میڈیا کا زمانہ آ گیا ہے, اس میں آپ کو تبلیغ کی ضرورت جو ہے وہ اس انداز ہے, لیکن اس انداز میں نہیں, انداز تبدیل کرنا پڑتا.